یہ بنایا گیا ہے پر انفارچونیٹلی میاں صاحب کے زمانے میں بنایا گیا. سوالات تو ان کی مرضی ہے کیا کریں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز آئے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جواد احمد صدیقی. حکومت کو بیک وقت ناظرین کئی چیلنجز کا سامنا ہے، مگر معیشت کا استحکام یقیناً اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے جہاں حکومت اب ٹاسک فورسز بنا رہی ہے، وہیں آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ گردشی قرضہ اس وقت 596 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. توانائی کے شعبے کا مجموعی گردشی قرضہ 1188 ارب روپے تک جا پہنچا ہے اور صرف رواں ماہ میں گردشی قرضے میں 30 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. قرضوں کے بھاری بوجھ تلے نئی نویلی حکومت کی مشکل یہ ہے ناظرین کہ معاشی حالات کی اس گراوٹ کے پیش نظر فوری اقدامات کیا اٹھائے جائیں. سوال یہ کہ اربوں کے قرضوں کا بوجھ ہیلی کاپٹروں اور طیاروں پر وضاحت دینے والی حکومت کفایت شعاری کر بھی لے تو کیا کم کر پائے گی؟ کیا بلا تفریق احتساب اور بیرون ملک بڑی دولت کی واپسی بھی دعووں کے مطابق فوری طور پر ممکن ہے؟ آج سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ سیاسی قائدین کو اپنی ساکھ پر لگے دھبوں کو دور کرنا چاہیے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں ایک سابق صدر منی لانڈرنگ اور NRO کے مقدمات بھگت رہے ہیں، حلف نامے جمع کرا رہے ہیں، جبکہ دوسرے سابق صدر کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے عدالتیں پیشی کے احکامات جاری کر کر کے تھک گئیں اور آج تو انٹرپول نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. تو ناظرین یہ داغ دھلیں گے کیسے اور بات کفایت شعاری اور ٹاسک فورسز سے آگے کیسے بڑھے گی؟ اس صورتحال پر بات کریں گے. آپ سے مہمانوں کا بھی تعارف کروائیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب چودھری جعفر اقبال صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نبیل گبول صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چاندی لمحوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سندھ اسمبلی جناب فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ چودھری صاحب میں آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کر پاؤں، آج ECC کا اجلاس ہوا اور یہ پہلا اجلاس تھا اور اس میں کچھ فگر سامنے آئے. 596 ارب سر ہو گیا گردشی قرضہ اور جو توانائی شعبے کا گردشی قرضہ ہے وہ 1000 ارب سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور صرف رواں ماہ میں 30 ارب روپے قرضہ بڑھ گیا ہے گردشی. تو اگر مجھے یاد ہے آپ جب حکومت میں آئے تھے اس وقت 480 ارب گردشی قرضہ تھا. تو سر یہ بڑی زیادتی ہے. جن حالات میں پیپلز پارٹی نے آپ کے حوالے کی حکومت، آپ نے اس سے بھی برے حالات میں PTI کے حوالے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جس فکرے پہ آپ نے زور دیا کہ جس برے حالات میں پیپلز پارٹی نے ہمارے حوالے کی اس سے بھی برے حالات میں ہم نے، میرے خیال یہ بات درست نہیں. پیپلز پارٹی نے جب ہمیں حکومت دی تھی تو دن میں بم دھماکوں کی تعداد کیا تھی اس کا اندازہ آپ کو مجھ سے بہتر ہے. ڈرون حملے کتنے ہوا کرتے تھے، پاک فوج اپنے یونٹس موو کرتے ہوئے اور اپنے لوگوں کو موو کرتے ہوئے کن حالات سے گزرتی تھی. اور اس اسلام آباد میں جہاں آج بھی میں اور آپ ابھی گاڑیوں پہ آئے ہیں کتنے ناکے اور پکٹیں تھیں اور آج کیا صورتحال ہے. شہر کراچی جہاں لوگ سیر و تفریح کو کبھی، اور ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا روشنیوں کا شہر، اس کی حالت کیا تھی. اور جب 2018 میں ہم نے PTI کو یہ دیا تو تب ان ساری معاملات کی حالت کیا تھی. اسی طرح نہیں معاشی ترقی ہوئی نا. اچھا. اسی طرح بجلی کی پیداوار، لوڈ شیڈنگ، صنعتوں کا چلنا، ملک کے اندر گیس کا آنا اور گیس کے آنے سے آپ کو کھاد سستی ملنا، آپ کو جو ہے وہ بجلی کے توانائی، بجلی کے جو پاور پلانٹس تھے وہ تیل کے بجائے گیس پہ آپ نے منتقل کیے، کتنی آپ کو بچت ہوئی. 22 روپے یونٹ بجلی بنتی ہے تیل سے اور 7-8 روپے گیس سے. اور گیس والے قرضے کا کون ذمہ دار؟ جی میں آ رہا ہوں، اس طرف بھی آ رہا ہوں. یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہونے والی ہیں اور یقیناً اس کے اوپر کوئی ایسی دوسری رائے نہیں. بہت سارے کام کرنے کو، یہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں اس سے آگے اس کے اندر کوئی کاما، فل سٹاپ یا کویسچن مارک لگانے کی نہیں، لیکن جن بنیادوں پہ ہم نے الیکشن لڑا، جو اس وقت کے حالات تھے، ان کو کس حد تک ہم کامیاب ہوئے اوور کم کرنے میں، یہ سب نے دیکھا. آج سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں
کہ جی جتنی بجلی ہمیں پرانے پاکستان میں یعنی الیکشن سے پہلے مل رہی تھی کم از کم اتنی ہی دے دیجئے. ابھی کھاد کی قیمت میں اضافہ ہوا, میں دیہاتی علاقے سے ہوں, کسان ہوں, 2700 روپے سے آپ کی ڈی اے پی 3200-3400 روپے پہ چلی گئی ہے, اور اس طرح یوریا میں بھی 300-400 روپے کا اضافہ ہو گیا. آپ کا کیا خدشہ, بجلی کہاں گئی؟ سلنڈر, بجلی کہیں نہیں گئی, بجلی وہیں پہ ہے. بجلی پیدا کرنے میں اور اسے ٹرانسمش کرنے میں ہم تو اس وقت کابینہ بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی سب سے زیادہ فوکس اس پہ کرتے تھے. کیوں کہ جب تک بجلی نہیں ہوگی آپ کا کوئی یہ اسٹوڈیو نہیں چل سکتا. وائرلیسلی تو نہیں ہونا, تاریں ہوں گی, تاریں ہیں جی, تاریں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجلی پہنچ نہیں رہی, وہاں پہ تاریں ہیں, ٹرانسفارمر ہیں, گریڈ اسٹیشن ہیں. جہاں تک گردشی قرضوں کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ واجبات کی وصولی میں جو فرق, اور اگر آپ پچھلے 5 سال میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر بارہا ایسا ہوا کہ کے پی کے, سندھ, بلوچستان اور کچھ ایسے بھی ہیں جس کے اندر حکومت کو سبسڈی دینی پڑتی ہے اور وہ آئندہ بھی دینی پڑے گی. فور ایگزامپل بلوچستان کے کسانوں کے لیے جو آپ کے ٹیوب ویل کے پیکیج ہیں وہ آپ سستی بجلی وہاں دیتے ہیں, پنجاب میں بھی آپ دیتے ہیں, جنوبی پنجاب میں بہت سارے علاقے. یہ مسئلہ آپ کو بھی درپیش تھا, پی ٹی آئی کو بھی رہے گا, پی ٹی آئی کو بھی ہے, اور اس کو اوورکم آپ ایسے ہی کریں گے کہ جتنی بجلی کی پیداوار آپ کی بڑھے گی, گھریلو صارفین, صنعتوں والے استعمال کریں گے, تو جہاں آپ نے سبسیڈائز کرنی ہے وہاں وہ آپ اس قیمت کو ایڈجسٹ کر پائیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ریکوری بہتر کرنی ہے. جب وہ ریکوری بہتر ہوگی تو پھر بھی آپ کی جان اس سے چھوٹے گی. شمیم صاحب, میں آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے کچھ فگرز رکھے آج گردشی قرضوں کے جو ہمیں بتائے گئے ای سی سی میٹنگ میں, تو سر یہ تو صرف گردشی قرضے ہی اس وقت اربوں میں ہیں. تو شمیم صاحب چلیں کچھ اس میں سے آپ لوگ پورے کر لیں گے کفایت شعاری کے ذریعے, باقی کہاں سے آئیں گے سب؟ شمیم صاحب دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ ہے, یہ لاس نہیں ہے. تو اگر یہ ڈیٹ ہے تو ڈیٹ کو تو ریکور کیا جاتا ہے بائی پرسویشن, اور وہ پرسو جب آپ کریں گے تو آپ کو, اور یہ سرکولر کا نیچر جو ہے یہ ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں آپ کو دوں گا, آپ دیں گے تو آگے کو دیں گے, تو کہیں نہ کہیں یہ سائیکل کو آپ نے کاٹ کر ڈیٹ پے کر کے ریکوریز کر کے نکالنا ہے. اور آئندہ دیکھیں جو مین ریزن ہے وہ جن صاحب کا بھی میرے خیال سے جعفر صاحب بول رہے تھے, کسی حد تک وہ بات جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کی بڑی فیلیئرز ہیں. ایک تو ڈسٹریبیوشن کے اندر لائن لاسز زیادہ ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم نیڈڈ ریویمپنگ, وہ ان کے دور میں نہیں ہوا اس لحاظ سے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ جس پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے تھے, جو پروگرام دیا تھا وہ بھی وہ نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے وہ مینجمنٹ نہیں بہتر ہوئی. جب مینجمنٹ بہتر نہیں ہوئی, لائن لاسز کم نہیں ہوئے, کلیکشن پراپر نہیں ہوا, تو اٹ ہیز کمپاؤنڈڈ دا پرابلم. کیونکہ اب آپ کی بجلی کی پیداوار بھی آپ نے زیادہ بڑھا دی, تو جیسے جیسے پیداوار بڑھتی جا رہی ہے پرسنٹیج میں کمی نہیں دیکھنی چاہیے, ایبسولوٹ نمبرز میں دیکھنی چاہیے کہ ایبسولوٹ نمبر میں لاسز کہاں پہنچ گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ جو انہی نے پچھلی پی 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 کی حکومت میں ڈال کے سارے پے آف کر دیا تھا اور سارا ڈیفیسٹ ان کے کھاتے میں ڈال دیا تھا, اور آئندہ کی اپنی فیگرز کو اگلے سال کی بہتر دکھانے کے لیے اس کو استعمال کیا تھا. اب کہ ہم ایسا کام نہیں کر رہے, ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں کتنا ڈیف ہے. میں اگر آپ سے یہ سوال کر پاؤں, ان ایشوز پر کلیئرٹی آنی چاہیے, پلان آف ایکشن آنا چاہیے, لیکن معذرت کے ساتھ سر آپ کی حکومت نے کہاں یہ ہیلی کاپٹرز, طیاروں اور گاڑیوں کی وضاحتوں میں لگا دیا سب کو. آپ سے سوالات بھی اسی بارے میں ہو رہے ہیں, وضاحتیں بھی اسی بارے میں آ رہی ہیں. یہ ہیں اصل ایشوز سر, ول یو اگری؟ یہ تو ہماری عقل مندی ہے کہ ہم نے ان کے گاڑیوں پہ لگایا ہے اور ہم آرام سے کام کر رہے ہیں. اگر آپ عقل مندی کو کہہ رہے ہیں تو میں have to give you that. At least Asad Umar is having a good time now, peacefully working out on his policies, and inshallah when they come out one by one, آپ جو ہیں ان سے جو ہے جو ڈیٹیل آپ سیکھ کر رہے ہیں, جو ڈیپتھ آپ سیکھ کر رہے ہیں کہ how we intend to address this issue, اس میں آپ کو کلیئرٹی نظر آئے گی. Difficult times, economically difficult times, it's not an easy solution. We are, دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ہم بیگنگ بول توڑ دیں گے, ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. We may have to eat crow, ہمیں اس میں کوئی نہیں, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ذمہ داری لی ہے
کہ ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے. اگر اس کے لیے ہمیں کوئی ایٹ کرنا پڑا تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہیلی کاپٹر کی پروں کی تیز ہوا میں وہ ہوا نہ ہو خدا نخواستہ. میں اب آگے جا رہا ہوں نبیل گبول صاحب کے پاس. I'll come back to you. نہیں میں ایک جملہ اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے. یہ ہیلی کاپٹر بھی بڑا سین ڈیسیشن ہے, اکنامکلی ساؤنڈ ہے. if you do true costing تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر یوز کرنے سے پوری قوم کو فائدہ. ایک تو چلیں آپ جواب دیجئے گا. آپ کی حکومت بھی کہہ رہی ہے بار بار پی ٹی آئی کو کہ جناب ٹال مٹول نہ کریں, اپنے وعدے پورے کریں سر, لیکن وعدے پورے کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں قبول صاحب. تو پیسے نہیں ہیں, اگر نہیں ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ اور دوسری بات شمیم صاحب نے کہی بڑا اکنامیکل ہے ہیلی کاپٹر. تو آج میں سن رہا تھا کچھ پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں ہمیں بھی سروس دے دیں سر, لاجز سے پارلیمان تک. تو میرا خیال ہے ایک اچھا آئیڈیا ہے. پھر یہ میرے خیال میں شروع کرتا ہوں ہیلی کاپٹر سے, کیونکہ آج کل ہمارے انفارمیشن منسٹر نے جو ہے نا خود ہی اپنے لیے یہ ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے جس پہ جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ رکشا سے بھی سستا جو ہیلی کاپٹر پڑ رہا ہے. بنی گالا 55 روپے فی کلومیٹر ہے اور رکشا جو ہے وہ 150 روپے لیتا ہے فی کلومیٹر. تو میرے خیال میں عنقریب آپ دیکھیں گے جو تبدیلی بات یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, تبدیلی میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ پاکستان سے خصوصاً کراچی سے جو یہ رکشا اور یہ منی بسز ہیں یہ ختم ہوئے, ان کی جگہ ہیلی کاپٹرز آ جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کو سستا پڑتا ہے. آئی ہوپ کہ میٹرو ٹرین بھی یہ ختم کر دیں, لاہور کا بھی, ملتان کا بھی, اسلام آباد کی, اور ہیلی کاپٹر سروس شروع کر دیں اگر اتنا سستا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اکنامیکل پوزیشن یہ ہے کہ جواب دینے کی اجازت دیں تو دوں, آپ کے 2 سوال کے جواب دے دوں. اکنامیکل پوزیشن اگر حقیقت آپ قوم کو بتا دیں گے تو آپ یقین کریں پینک پھیل جائے گا پاکستان میں. یہ سچویشن ہے اور میں بالکل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ ان کو آئے ہوئے ابھی مشکل سے 5 دن ہوئے ہیں. ان کو جو انہوں نے 100 دن کا وعدہ کیا ہے وہ ان کو کرنے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر لیں. میں نے سنا ہے پی آئی اے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ریفارمز لائیں گے, ہم پی آئی کو نہیں بیچیں گے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کو بیچنے سے کتنے اربوں ڈالر کا جو ہے فائدہ ہوگا. سٹیل مل اس وقت بند پڑا ہے, سٹیل مل کو بیچنے سے کتنے اربوں ڈالر کا ان کو فائدہ ہوگا. اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں. گورنر ہاؤس کا وعدہ جو کیا ہے عمران خان نے کہ میں پرائم منسٹر بنتے ہی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, آپ دیواریں گرانے کی جگہ اگر آپ ان کو بیچ دیں گے, کراچی کا مجھے پتا ہے گورنر ہاؤس جو ہے وہ کم سے کم 200 ارب روپے. نبیل صاحب یہ بڑی اچھی بات, آپ وقت اور مہلت دینے کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن مجھے تھوڑا سا یہ میرے ہاتھ میں ایک خبر ہے اور بڑی اہم خبر ہے, مجھے اس وقت تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر اس کو پہلے بیچ میں لانا پڑے گا کہ خورشید شاہ صاحب بھی اب تصدیق کر رہے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کا نام صدر کے لیے یہ فواد چودھری صاحب جن کی وضاحت کی بھی آپ ذکر کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے تجویز کیا تھا اور شاید امید دلائی تھی پیپلز پارٹی کو کہ ہماری جماعت بھی اس پر راضی ہو جائے گی, لیکن آپ کی جماعت ان کا راستہ دیکھتی رہ گئی, وہ واپس نہیں آئے. تو سر ابھی تک تو صرف چائے مگوئیاں تھیں کہ آپ بلا واسطہ سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, اب تو یہ خبر آ گئی ہے قبول صاحب. نہیں دیکھیں, خورشید شاہ سے میری بات ہوئی ہے اس حوالے سے. خورشید شاہ کہتا ہے کہ میرے پاس خود چل کر فواد چودھری آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کا میں پیغام لایا ہوں کہ اگر آپ اعتزاز احسن کو پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو ہم مشترکہ امیدوار اس کو لے کر آئیں گے. تو جس پر انہوں نے پارٹی لیڈرشپ سے جب بات کی اور پارٹی لیڈرشپ نے جب اپروول دے دی تو پھر اس وقت جو ہے فواد چودھری نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے تھی, یہ پارٹی کا رائے نہیں تھا, اور وہ اس سے پھر مکر گئے. تو سر یہ نام پھر پی ٹی آئی نے دیا تھا, نام خود پی ٹی آئی نے دیا تھا, پی ٹی آئی نے دیا تھا. تو جعفر اقبال صاحب سر ابھی تک آپ کو میرے خیال سے اس پارٹی کہہ رہی تھی ہمارا تجویز کیا ہوا نام ہے. میں آتا ہوں شمیم صاحب, میں آپ کو حیرت تو نہیں ہوئی خبر سن؟ میں نہیں, بالکل مجھے سر مجھے تو مذاق خیز لگتی ہے کہ مجھے پہلے تو مذاق خیز یہ بات اس سے پہلے لگی جس انداز میں شمیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ساری قوم کو اس بات میں الجھایا ہوا ہے, تو یہ سچ ان کی زبان سے نکل گیا ہے. آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہے تھے لیکن یو آر رائٹ. لائٹر not at all when you are on national media and you are talking to, آپ کسی بیٹھک کے اندر بیٹھے ذاتی گپ شپ نہیں لگا رہے.
آپ ہمیں اور ساری قوم کو اور پی ٹی آئی کے اس ورکر کو کیا سمجھتے ہیں جس نے آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے یہاں تک پہنچایا ہے, پینی پینی اکٹھی کر کے آپ کو پہنچایا ہے, کہ آپ نے کوئی ایک کام ابھی تک عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آزاد امیدواروں کے بارے میں جو کلمات تھے ان سب کو سینے سے لگایا, کاف لیگ اور پرویز لائی صاحب کے بارے میں جو کہا اس کو سینے سے لگایا, ایم کیو ایم کے متعلق کہا ان کو سینے سے لگایا, میں 2 ملازم رکھوں گا. کتنی بڑی جوک تھی. میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ 1000 ملازم مانگیے, ہم دیں گے, ہم دیں گے. وی آر ٹیکس پیئرز آف دس کنٹری. آپ وزیر اعظم ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کریں. آپ نے کہا میں 2 گاڑیاں, آپ 10 گاڑیاں رکھیے, آپ 6 جہاز اور رکھیے, آپ 10 ہیلی کاپٹر اور رکھیے. ہماری دفاعی ضروریات جتنی ہیں وہ یہ قوم پوری کرتی ہے نا. کس لیے؟ کہ ہم نے اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ قوم کے مسائل حل کریں, آپ جھکتے نہ سنائیں قوم کو. آپ یہ بتا کہ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ قوم کو آپ کسی اور راستے پہ لگا لیں گے. اور اسی طرح کی یہ بات بھی ایسے ہی ہے. اعتزاز صاحب کی نامزدگی یہ نہیں, مطلب اس کے بارے میں بھی اگر انہیں موسیقہ خیز لگی, فواد چودھری صاحب ابھی تک کچھ 4 باتیں ایسی کر چکے ہیں جو کوئی مطلب کہاں سے آئی اور کیسے کہہ دی, اور ان 4 میں سے 2 چیزیں تو وہ ہیلی کاپٹر والی تو مذاق بنا ہی بنا. نہیں سر, مجھے یہ بتائیں نا, مشاورت پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے, نام پی ٹی آئی سے لے رہی ہے. ہمارے ساتھ جو مشاورت تھی وہ اتنی ہے کہ الیکشن کے معاملے پہ اکٹھی ہوئیں اپوزیشن پارٹیز, اور آئندہ کے لیے بھی یہ کہ جی مل کے چلیں گے, سپیکر کا, ڈپٹی سپیکر کا, وزیر اعظم کا, اور وہ بھی پھر وہ نہ اکٹھے ہو سکے. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور ہم ان مجبوریوں کو سمجھتے ہیں, ہمیں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے. اور یہ یہاں تک بھی میں تو کہوں گا کہ اگر کسی موقع پہ 4 افراد کی زبانیں ابھی تک میں سن چکا ہوں, اعتزاز اپنا ان کی چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی سے, قمر زمان قائرہ صاحب, خورشید شاہ صاحب اور بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ جہاں کہیں پی ٹی آئی کسی پبلک اور نیشنل انٹرسٹ میں لیجسلیشن جو گورنمنٹ کرتی ہے ڈیفینیٹلی وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے. پارٹیز کی پالیسی مختلف ایشوز پہ الگ ہوتی ہے کہ ہم ایک معاملے کو کیسے سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی کیسے سمجھتی ہے, پی ٹی آئی وہ اپنے مطابق لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے. تو اب یہ جو باتیں کھل رہی ہیں سپورٹ کی, پہلے بھی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی صادق سنجرانی صاحب والی, تو اب بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا نہیں, یہ اپوزیشن کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے خبر؟ اپوزیشن کے مستقبل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جب پہلے اعتزاز ہم نے کہا تھا رضا ربانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا لیں, یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا, تو پیپلز پارٹی نہ بنا سکی. ٹھیک ہو گیا, ہم نے سپورٹ کی اور وہ صادق سنجرانی صاحب والا ماڈل آیا. اب بھی صادق سنجرانی صاحب والے کئی ماڈل آئیں گے. یہ بھی کابینہ دیکھ لیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بریک لینی پڑے گی. آپ کا نقطہ آیا کیوں شمیم نقوی صاحب ناظرین اس کو مذاقہ خیز دے رہے ہیں, ذرا شمیم صاحب سے پوچھتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فردوس صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سر کیوں آپ کی جماعت نے ایسا کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نام دیا اعتزاز صاحب کا, پھر مڑ کر واپس بھی نہیں گئے, اب حقیقت سامنے آ رہی ہے تو آپ اسے مذاقہ خیز کہہ رہے ہیں. نبیل گبول صاحب کو خود بتایا خورشید شاہ صاحب نے سب. جی میں دیکھیے, پہلے میں نبیل گبول صاحب سے جو 150 روپے فی کلومیٹر والا رکشہ چلتا ہے نا, وہ بتائیے کہ پاکستان کے کس حصے میں چلتا ہے جہاں میٹر کے اوپر 150 روپے یا ویسے بھی کوئی رکشہ والا 150 روپے لیتا ہو فی کلومیٹر کا. تو یہ دکھاتا ہے کہ نبیل گبول صاحب کتنے بڑے وڈیرے ہیں, کہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج تک وہ کبھی رکشہ میں بیٹھے نہیں. تو وہ چھوڑ دیجئے. پھر دوسری بات ہے, انہی نے اپنے پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں پڑھا. وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور پاکستان اسٹیل کی مل کی پرائیویٹائزیشن پہ ذرا دیکھ تو لیں کہ پارٹی نے ان کی کیا کہا ہے. تیسری چیز اب آتے ہیں اس کے اوپر جو اس وقت پریزیڈنشل الیکشن, ہم نے ڈاکٹر عارف علوی کا نام کب اناؤنس کیا, کتنے دن کیا, یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کب گئے تھے. اور جیسے ہی انہی نے ڈاکٹر عارف علوی کا نام سنا تو انہی نے کیوں نہیں ایک ڈیلیگیشن بھیجا پی ٹی آئی کے پاس اور ان سے پوچھتے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپروچ کر سکتے تھے, عمران خان صاحب کو اپروچ کر سکتے تھے, شکایت کر سکتے تھے کہ جی آپ نے کیا. ہم تو ڈاکٹر عارف علوی کی کیمپین جو ہے آج 2 ہفتے سے چلا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عارف علوی, اور یہ جب جاتے ہیں
کسی اپوزیشن پارٹی کے، اس کے سامنے انہوں نے کیوں نہیں یہ کبھی رکھا، میڈیا کے سامنے کیوں نہیں رکھا کہ پی ٹی آئی ہیز پرپوز؟ اس میں اتنی بڑی سیکرٹ کیا تھی کہ آج وہ لیک کر رہے ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تھے؟ تو اسی لیے تو مجھے اس سے لکس لائک اے جوک. بات یہ ہے نا کہ they are talking about being serious politicians. Do serious politicians behave like this way? ہم ان سے مجھ پہ تو بات کر رہے ہیں کہ جی میں سیریس نہیں تھا, which was I was saying on the lighter note. تو یہ جو پورا جملہ خورشید شاہ صاحب نے پورا ڈال دیا فواد چودھری پہ, اور فواد چودھری صاحب تو یہ بھی انہی نے کیا یہ سیریس پالیٹکس اس طرح ہوتی ہے؟ کوئی جماعت ایک آدمی کا پیغام جائے اور اس کے بعد ہو, اور اس کے بعد وہ پارٹی پورا اناؤنس کر دے کینڈیڈیٹ, اور وہ جگہ جگہ ہر ہاؤس میں ہر پارٹی سے رابطہ کر رہی ہے, انڈیپینڈنٹ سے کر رہی ہے. جی سر, پیپلز پارٹی کی طرف سے تو سر جب یہ نام آیا تھا اس بات کو آگے بڑھاتے, کوئی سامنے لے کر آتے, تو پھر آپ لوگوں نے یعنی غضب کیا, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی قبول صاحب. نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, جو بات خورشید شاہ نے مجھے بتائی وہ میں نے آپ کو بتائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت یونائٹڈ نہیں ہے اعتزاز احسن کے نام کے اوپر, اور 3 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 4 سپٹمبر تک اپوزیشن یونائٹڈ ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے اور وہ وڈرا کر جائیں گے, اور اعتزاز احسن ہی سر اب تو شاید ٹائم ہی گزر گیا وڈرا کرنے کا سر, if I'm not wrong, اب تو شاید ٹائم گزر گیا وڈرا کا. نہیں, وڈرا کا ٹائم اگر گزر بھی گیا تو وہ الیکشن فائٹ نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے وہ اعتزاز احسن کے لیے ہی ووٹ مانگیں گے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سچویشن میں ہمارے نمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں, اور یہ جس طرح بلوچستان آج گئے ہیں, بلوچستان میں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ اختر مینگل گروپ کی جو پارٹی ہے اور جے ڈبلیو پی کی جو 2 ممبرز ہیں اور کچھ آزاد جو ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کیے ووٹ دینے کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے وعدے پورے کرو. مسنگ پرسنز کے حوالے سے خصوصاً اختر مینگل کی پارٹی نے یہ بات کی ہے, جس پر ابھی تک کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. تو ہمیں زیادہ اس وقت پوزیشن سٹرونگ جو ہے ہماری نہیں. قبول صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہے سر. دیکھیں نا, آپ ایک تو تصدیق کر رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب نے آپ کو بتایا, اب اس تصدیق کے بعد کہ یہ نام فواد چودھری صاحب کی طرف سے آیا تھا, آپ کو اب توقع ہے کہ چودھری صاحب کی جماعت دے گی ووٹ؟ چودھری صاحب کی جماعت کون چودھری؟ مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں سر میں, جو ہمارے اسٹوڈیو میں چودھری جعفر صاحب بیٹھے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. چودھری اعتزاز صاحب نہ سمجھیں. مجھے نہیں پتا آپ کے اسٹوڈیو میں کون بیٹھا ہے, کیونکہ میں دیکھ نہیں سک رہا ہوں. ٹھیک, مجھے ہاں مسلم لیگ نون, دیکھیں نا, مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ اگر ہم یونائٹڈ رہیں گے تو ہم جو ہے اپوزیشن سٹرونگ رہے گی. اگر ہم یونائٹڈ نہیں رہیں گے, صاحب ہمیں تو پتہ ہے, ہم آپ کو نہیں سمجھا پا رہے, مسئلہ یہ ہے. تو یہ چیز ہمیں بھی پتہ ہے اور یہ چیز مسلم لیگ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم یونائٹڈ رہیں گے. دیکھیں 4 صرف سیٹوں کے اوپر عمران خان پرائم منسٹر بنا ہے. آپ یقین کریں عمران خان خود بھی خوش نہیں ہے اس صورتحال پر, اس رزلٹ پر. نہیں قبول صاحب بات نہیں ہو جائے سر. دیکھیں اب تو کلیئر ہو گیا سر, اب کلیئر ہو گیا نا. بلاول صاحب جو ہے نہیں پرائم منسٹر رہنا چاہتے تھے, ان کو پتا تھا کہ ایک ایم کیو ایم کو لینے کے لیے ان کو ایک گولڈ مائن کی منسٹری جو ہے آئی ٹی کی منسٹری دینی پڑے گی ایم کیو ایم کو, ان کے 4 ایم این ایس کے وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایس جو کراچی کے, ان کو ایک بھی منسٹری نہیں ملی, اور ایم کیو ایم کے 4 ایم این ایس کی جگہ ان کو 2 منسٹریاں ملی ہیں. تو ایسے صورتحال میں وہ بھی خوش نہیں ہیں, لیکن اب وہ ان کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ ان کو گورنمنٹ میں رہنا ہے. تو چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں اب سمجھیں نا, اپوزیشن کے اتحاد کا معاملہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی امکان ہے, امکانات تو سیاست میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. امکانات اگر بھلے ماضی کے بیانات کچھ بھی ہو نا, نہیں کچھ بھی ہوں, اگر امکانات یہ ہو سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سینٹ میں ووٹ دیں اور پیپلز پارٹی کسی اور کے کینڈیڈیٹ صادق سنجانی صاحب کو دے سکتے ہیں. اعتزاز صاحب تو پھر میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا, بہتر سچویشن یہ ہوگی, لیکن پیپلز پارٹی اپنے موجودہ حالات کے اندر کبھی ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرے. وہ کیا حالات ہیں سر؟ یہ حالات جو چل رہے ہیں کیسز والے, کیسز میں ریلیف لینا. آپ کو بھی لگتا ہے وہ کیسز کی وجہ سے فیصلے کر رہے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی, اور کون سی وجہ ہیں؟ نہیں تو انہوں نے کیوں ماننے, پی ٹی آئی کی سفارش کیوں مانی انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کی؟
نہیں وہ بات الگ ہے. فواد چوہدری صاحب کو بہت بڑی وزارت ملی, انہیں مزید بڑے عہدے ان کی پارٹی دے, لیکن میں ان کی شخصیت میں جو میچورٹی جو ایک سنجیدہ سیاستدان میں ہونی چاہیے مجھے وہ کہیں نظر نہیں آتی. اور یہ 5-4 دنوں میں جس طرح خورشید شاہ صاحب میں تو نظر آتی ہے نا. خورشید شاہ صاحب میں بلا کی ہے, کیسے آگے ان کی باتوں میں سر؟ باتوں میں نہیں آگے, نہیں آگے قطعاً کسی بات میں وہ نہیں آئے. اعتزاز احسن صاحب ان کے پہلے بھی کینڈیڈیٹ رہے, بڑی جگہوں پہ رہے, لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کے اندر رہے, اہم وزارتوں پہ رہے. تو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا نام نہیں دیا کہ جو کوئی انہونا تھا. وہ تو ان کے کمیٹڈ ورکر ہیں, ان کا نام ہے, پیپلز پارٹی کا فیس ہیں, تو وہ انہوں نے اچھا کیا وہ نام دیا. حیرانگی تو فواد چوہدری صاحب پہ ہے نا, اور پی ٹی آئی پہ, کہ وہ اس بات پہ آمادہ تھے. اور اگر وہ واقعتاً پیغام لے کر گئے صدر کا, ابھی کسی اور نیوز چینل پہ فواد صاحب کے نام کی کوئی اور خبر بھی چل رہی تھی کہ کسی آئینی ادارے کے سربراہ کے کہنے پہ کوئی ایک پیغام پہنچایا انہوں نے پی ایم صاحب کو کہ اس کو ادھر لگا دیں اور اس کو ادھر کر دیں. کوئی اس طرح کی بھی کنٹروورسی چل رہی تھی. تو آپ کہہ رہے پیغام رسانی ہو رہی ہے, مطلب پیغام رسانی ہو رہی ہے, وہ کتنے میچور ہیں, کس طرح سے انہوں نے ہیلی کاپٹر آپ 4 استعمال کریں, کس نے کہا نہ کریں. عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کو جو ضرورت پڑتی ہے, انہوں نے دن میں 4 اسٹیشن اگر پاکستان میں وزٹ کرنے ہیں, انہیں 2 جہاز چاہیے, کیوں نہیں ملنے چاہیے؟ ملنے چاہیے, کام کرنا ہے, چلنا ہے آگے. یہ جس بحث میں فواد صاحب نے الجھایا اور جتنے مذاق, سمپل سی بات تھی کہ جی ہاں وزیر اعظم ہیں, ان کا استحقاق ہے, ان کے استعمال میں ہے, خرچہ کیا اٹھتا ہے وہ الگ بات ہے, خرچے کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں, امور مملکت چلانے کے لیے ہوتے ہیں. تو فواد چوہدری صاحب نے کوئی سیریس 2-4 اور ایشوز پہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ بالکل صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جسٹ. لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں کچھ مجبوریاں ہیں زرداری صاحب کی جس کی وجہ سے انہیں باتیں سننی پڑتی, جس وجہ سے اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو پا رہی. تو فردوس صاحب اس صورتحال کا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. ڈیفینیٹلی دے آر. پریشرز ہیں کچھ زرداری صاحب پر, اور لامحالہ وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جماعت کو فائدے پہنچ رہے ہیں. دیکھیں بات جو ہے وہ بالکل درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن جو چارجز اور ایلیگیشنز آ رہی ہیں they need to be substantiated. One, ایک سنگل آدمی کے ایک پیغام کے اوپر خورشید صاحب جیسے میچور پولیٹیشن, شاہ محمود قریشی صاحب آتے, ڈیلیگیشن آتے تھے تو بات بھی کوئی سمجھ میں آتی, اس کے بعد کوئی میڈیا میں بیان آتا. یہ تو کہتے ہیں ماموں بنانے والی بات ہے. تو اب مجھے نہیں پتا ماموں کون بنا, لیکن پھر فواد چوہدری کا بہت بڑا کمال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے مجھے ہوئے لوگوں کو ماموں بنا گئے. تو یہ چارج لینے کو تیار ہیں تو لے لیں, ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات. پیغام اس طرح کا پی ٹی آئی کی جانب والی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو گبول صاحب کچھ مجبوریوں کا ذکر تو چودھری جعفر صاحب کر رہے تھے, لیکن اس سے ہٹ کے آج سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی قائدین کو چاہیے کہ ان پر جو داغ ہیں ان کی ساکھ پر وہ دھلوائیں. تو سر یہ زرداری صاحب جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, انہیں بیان حلفی دینے پڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, آپ کی جماعت بھی اسے ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ یہ بیگیج جو مسلسل چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ, ونس فار آل ہٹ جائے, یہ بوجھ, نام صاف ہو جائے؟ نہیں, سپریم کورٹ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ پتلی گردن صرف پولیٹیشین کا, سیاستدانوں کا ہے؟ کیا ان کو بیوروکریٹس نظر نہیں آتے ہیں کہ اپنے درمیان آس پاس رائٹ لیفٹ میں سابق ججز کے نظر نہیں آتے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کارنامے کر کے گئے ہیں؟ نہیں سر, انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے بھی تفصیلات مانگی ہیں ساتھ ساتھ. ہاں ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے پرویز مشرف کا, لیکن پرویز مشرف کے خلاف پہلے بھی جوڈیشری نے بہت سارے احکامات دیے ہیں لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر صرف گالیاں جو کھاتا ہے وہ سیاستدان کھاتا ہے. اب 5 انگلی ایک برابر ہوتے نہیں ہیں. اب نیب میں اگر آپ جائیں, جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں آپ ان کو اٹھائیں, آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, آپ نیب کو اور سٹرونگ کریں. اب جو عمران خان کی حکومت آئی ہے آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں, آپ بیوروکریسی میں بھی جائیں, آپ جوڈیشری میں بھی جائیں, آپ جنرلز کو بھی پکڑیں, آپ جو ہے نیچے سے اوپر تک جو ہے احتساب ہونا چاہیے.
لیکن اگر صرف ایک ہی پارٹی کو، اگر نواز شریف کو جیل میں رکھیں گے، اگر مریم صاحبہ کو جیل میں رکھیں گے، اگر آصف زرداری کی ٹائمنگ دیکھ لیں، یہاں پر غلط رکھا نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کو، یہاں پر ایف آئی اے جو ہے وہ اس کو روزانہ بلا رہا ہے آصف زرداری صاحب کو، ٹائمنگ دیکھیں آپ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست سے ہٹ کر جو ہے احتساب ہونا چاہیے۔ ہم ایسے احتساب کے انتظار میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس 176 سیٹ ہیں، آپ اینٹی کرپشن بل لے کر آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم پاس کرواتے ہیں۔ آپ تبدیلی لائیں جو اس پہ دنیا مانے آپ کو۔ میں جعفر صاحب سے پوچھوں گا، سر ظاہری بات ہے جو غداری کا کیس چل رہا ہے مشرف صاحب پر، وہ آج بتایا عدالت کو خصوصی کہ جی انٹرپول نے کہا ہم ریڈ وارنٹ ایسے کیسز میں نہیں جاری کرتے۔ سر لیکن پھر سوال یہ بھی ہے نا، آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ وہ نقطہ آغاز تھا میری حکومت کی مشکلات کا جب کیس درج ہوا، تو سر جو وزن آپ کی جماعت نہیں اٹھا سکی، کوئی اور حکومت کیوں اس کو اٹھائے؟ وزن ہم نے اٹھایا، ہم نے وہ مقدمہ بنایا، سپریم کورٹ کو درخواست کی، اسپیشل کورٹ بنا، پھر آگے ججز کے ہاتھ میں تھا، اور ججز نے اور بہت سارے کیسز میں ٹائم بھی فکس کیے، چھٹیاں بھی ختم کی، ای سی ایل جس طرح سے ختم کی عدالت نے، وہ بھی چلیں ہم نے لگایا تھا اسے قائم رکھتے نہ اسے ختم کرتے، وہ بھی عدالت نے ہی ختم کی، ہم دوبارہ لگاتے دوبارہ ختم کرتے، وہ سلسلہ چلتا رہتا۔ موجودہ حکومت کو کرنا چاہیے۔ موجودہ حکومت تو پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہے نا، جس صرف ایک پرائم منسٹر کی چیئر چینج ہوئی ہے، باقی جتنے بیٹھے ہیں زبیدہ جلال اینڈ کمپنی اور سارے، فروغ نسیم صاحب ان کے وکیل تھے، بابر اوان صاحب کیا کریں گے، دوسرا کیا کرے گا، قطعاً نہیں، جسٹ ایک جو پرائمیئر ہے وہ چینج ہوا ہے، باقی کیبنٹ میں آپ دیکھیں سارے وہ لوگ ہیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ ابھی جن کو اٹارنی جنرل دوبارہ بنانے جا رہے ہیں تو وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ تھے پرویز مشرف صاحب کی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ عمران خان صاحب اور دوسرے، چونکہ وقت کا میں آپ کی اجازت میں پوچھ لوں فردوس صاحب سے، آج عدالت نے بھی فردوس صاحب یہ پوچھا کہ پھر ہم کیسے چلائیں مشرف صاحب کے کیسز، سر کیسے واپس لایا جائے گا ان کو، تو کوئی جواب ہے اس کا یا آپ کو ملک سے باہر ہی اچھے لگتے ہیں وہ؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فیصلے کرتے رہنا چاہیے، اور جب فیصلہ جو بھی عدالت کو دینا ہے وہ دے، فیصلہ آ جائے گا تو کم سے کم ان کا اپنے ملک میں آنا بند ہو جائے گا، اور ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ اگر کوئی جنرل بھی غلط بات کرتا ہے تو پاکستان کی عدالت میں استطاعت ہے کہ وہ اس وقت آئے۔ دیکھیے عدل کا سامنے ہم نے جس عدل کی بات کر رہے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، اور وہ برابری بڑی خوبصورت بات ہے آپ کی، میں معذرت بھی چاہوں گا، وقت بالکل ختم ہو گیا، میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فردوس صاحب بھی ناظرین وہی بات دہرا رہے تھے، تفریق، احتساب اور قانون کا مساوی اطلاق، سو یہ ایک ایسا وعدہ اور دعویٰ ہے جس کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہم دیکھیں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔